السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قال سفیان وعیینۃ رحمہ اللہ، من طلب العلم للہ فقد بایا اللہ عز وجل، صدق اللہ العظیم۔ محدثین تعارف سیمینار کے تحت انشاءاللہ امام مسلم رحمہ اللہ کے حالات پر کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا بفضل اللہ انشاءاللہ۔ حجت الاسلام امام مسلم رحمہ اللہ محدثین کے درمیان ایک بلند پایہ مقام رکھتے ہیں، جو کہ ہر کوئی بخوبی جانتا ہے اور کہ ہر کسی سے مخفی نہیں ہے۔ علماء اسلام کو متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے پہلی کتاب اور صحیح کتاب صحیح بخاری ہے، اس کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ صحیح مسلم ہے، جسے صحیح مسلم کے جامع حضرت امام مسلم رحمہ اللہ کی عظمت کا کافی اندازہ ہو جاتا ہے۔ بانو امام مسلم رحمہ اللہ پایہ محدثین رحمہ اللہ میں اس قدر بلند ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے علاوہ کوئی اس درجے کو نہیں پہنچا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری کے علاوہ کوئی کتاب ان کی کتاب کے ساتھ رکھنے کے قابل نہیں ہے، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہی زیادہ اصح ہے اور اس کے بعد صحیح مسلم ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ صحیح مسلم کا مرتبہ کیا ہے، یعنی کہ یہ صحیح بخاری سے زیادہ اصح ہے یا صحیح بخاری زیادہ ہے، اس پر علماء کے درمیان اختلاف ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ صحیح بخاری زیادہ بلند پایا اور بعض صحیح مسلم کے قائل ہیں۔ اس کیفیت کے لیے میں ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ حافظ عبدالرحمن بن علی الربیع یمنی شامی رحمہ اللہ کہتے ہیں، تنازع قوم فی البخاری و مسلم لدی وقالوا ای زین یقدم فقلت لقد فاق البخاری صحۃ فقد فاق فی حسن الثناء مسلم۔ حافظ عبدالرحمن بن علی الربیع یمنی شامی رحمہ اللہ کے سامنے لوگوں نے کہا تو انہوں نے پھر یہ شعر پڑھا کہ میرے سامنے بخاری مسلم کی ترجیحات فیصلے کے بارے میں گفتگو کی، میں نے صحت میں بخاری اور ترتیب وغیرہ میں مسلم قابل ترجیح ہے۔ اسی طرح خطیب بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں بخاری کی پیروی کی ہے اور بخاری رحمہ اللہ کی قدم بقدم چلے ہیں۔ حافظ ابو علی نیشا پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح مسلم تمام کتب حدیث پر ترجیح رکھتی ہے۔ اسی طرح حافظ رحمہ اللہ کا قول ہے، ما تحت ادیم السماء اصح من کتاب مسلم، آسمان کے نیچے صحیح مسلم سے زیادہ صحیح کتاب قرآن کے بعد کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح ابو زرع رادی رحمہ اللہ اور امام ابو حاتم رحمہ اللہ امام مسلم کے تبحر علم حدیث کے سبب امام مسلم رحمہ اللہ کو امام علم حدیث شمار کرتے تھے اور اہل حدیث کا سرکردہ مانتے تھے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے شارح امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح کے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ اتفق العلماء رحمہ اللہ علی ان اصح الکتب بعد القرآن العزیز الصحیحان البخاری و مسلم وتلتقهم الامة بالقبول۔ علماء کرام رحمہ اللہ اس بات پر متفق ہے قرآن عزیز کے بعد سب سے صحیح کتاب وہ صحیح بخاری ہے اور پہلی صحیح بخاری ہے اور دوسری صحیح مسلم۔ امت کے علاوہ امت کے علماء کی طرف سے ان دونوں کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے پوری صحیح مسلم محدث وقت ابو زرع رازی رحمہ اللہ کو پڑھ کر سنائی، جس حدیث کی بابت انہوں نے کسی علت کی نشاندہی کی اسے حذف کر دیا اور جس حدیث کو انہوں نے صحیح کہا اسے برقرار رکھا، اور یہ جس حدیث کے بابت انہوں نے صحیح کہا اس کو برقرار رکھا۔
مقدمہ صحیح مسلم نے 9ویں صفحہ نمبر 15 میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کا نام اور نسب اس کی انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کا نام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری بن وردین رحمہ اللہ ہے۔ امام صاحب کا نام مسلم ہے اور ان کی کنیت ابو الحسین ہے اور لقب عساکر الدین ہے، اور سلسلہ نسب اسی طرح ہے کہ مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد بن کشاد، اور اگرچہ امام مسکن ان کا اور جو ان کی پود و پاش کے لحاظ سے امام مسلم رحمہ اللہ کے مایہ خمین میں عجم و فارس کی خاک کا عنصر شامل ہے، اسی بنا پر آپ کو کشیری بھی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ ابو الحسن عز الدین المعروف بن الاسیر المتوفی 630 ہجری فرماتے ہیں: الکشیری هذه نسبت الى کشیر ابن کعب ابن ربیعہ ابن عامر ابن صعصعہ قبیلۃ کبیرۃ ینسب الیہا کثیر من العلماء، والامام ابو الحسین مسلم بن الحجاج ابن مسلم الکشیری صاحب الصحیح احد الائمۃ المشہورین۔ اللبافی تہذیب الانساب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 37 اور 38 میں۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ اپنے مقدمہ مسلم میں لکھتے ہیں: عربی سلبیۃ قبیلۃ من العرب معروفۃ۔ خطبہ انصاب کے مطالعے سے یہ امر بھی واضح ہوتا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کا شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے جا ملتا ہے۔ کشیر کے پردادا عمر بن صعصع سے آگے کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: صعصع بن معاویہ بن بکر بن حوزان بن منصور بن اکرمہ بن خصفہ بن قیس بن علان بن مضر بن نجار بن معد بن عدنان۔ آگے امام مسلم رحمہ اللہ کی ولادت کے متعلق امام موصوف رحمہ اللہ کی تاریخ ولادت میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر اور علامہ ابن کثیر، علامہ صفی الدین رحمہ اللہ یہ 204 ہجری بیان فرماتے ہیں۔ تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 588۔ اسی طرح علامہ نووی رحمہ اللہ اور علامہ ابن خلکان وغیرہ اور علامہ ابن الاسیر المتوفی 606 ہجری 206 ہجری بیان فرماتے ہیں۔ تہذیب الاسماء واللغات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92۔ اسی طرح علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی پیدائش بعد 202 ہجری میں، بعد میں 204 اور اسی طرح بعد میں 206 کا ہے، اور ابن الاسیر نے مقدمہ جامع المصول میں 206 کو اختیار کیا گیا، اور مؤرخین اور محققین کے میں اس میں اختلاف ہے، اور راجح یہی ہے کہ 206 ہجری امام مسلم رحمہ اللہ کی تاریخ ولادت ہے۔ آگے امام مسلم رحمہ اللہ کا مولد و مسکن۔ زمین کے جس خطے میں امام مسلم رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی وہ علاقہ خراسان کا مشہور و معروف شہر نیشا پور ہے۔ اسی وجہ سے امام موصوف رحمہ اللہ کو نیشا پوری کہا جاتا ہے۔ یہ شہر اس وقت دین و دنیا کے مرکز، علم و عرفان کا گہوارہ اور محدثین کا پایہ تخت کہلاتا تھا۔ اس میں لاتعداد محدثین کبار پیدا ہوئے اور علوم و فنون کے چشمے بنے، اس لیے مشہور ہے: والمشہور بہذہ النسبۃ لا یحصون وقد خرج منها من ائمۃ العلم ما لا یحصی، یعنی کہ اس شہر سے بے شمار ائمہ علم نکلے۔ معجم البلدان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 332۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں اس شہر کے متعلق: من اعظم مدن خراسان واشہرها واکثرها ائمۃ من اصحاب انواع العلوم۔ تہذیب الاسماء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 178 میں، یعنی جس سرزمین نیشا پور سے محدثین کبار، بلند پایہ علماء، مجتہدین، امت اور اہل فن و کمال بے نظیر پیدا ہوئے، یہ زمین نیشا پور کہلاتی ہے۔ اسی طرح خراسان کے بہترین 4 شہر ہیں جو اس کے لیے بمنزلہ ستون کے تھے، جن پر اس کی بنیاد قائم تھی۔ پہلا مرو ہے، دوسرا نیشا پور ہے، تیسرا بلخ اور چوتھا ہرات ہے۔ یہ اس کے بڑے اور عظیم الشان شہر تھے۔ اگر آپ ان کو مدن الاسلام یا اسلام کے شہر کہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں مختلف علوم و فنون کے دارالعلم اور سلطنت و وزارات تھے، جسے عہد اور امور کے مراکز یہی شہر تھے۔
اس لیے اس کے متعلق یہ شعر جو زبان زدام ہے، لیس فی الامور مثل نیسابور بلد طیبۃ ورب غفور۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ کا تعلق قبیلہ بنو کشیر سے تھا، اور بنو کشیر کا اول مسکن امام موصول رحمہ اللہ کے مورث اعلیٰ کا اول مسکن نجد اور طائف کا علاقہ تھا۔ علاقہ نجد میں مختلف شہروں اور دیہات میں بنو کشیر و اخوان و آباد تھے، اور کئی قسم کے مکانات اور قلعوں کو تعمیر کیا، اور صاحب شوکت اور ثروت رہتے تھے۔ معجم قبائل العرب القدیمیہ والحدیثیہ۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ کا خاندان قبیلہ بنو کشیر شجاعت و بہادری میں بھی بہت اس کے نام تھا۔ امام موصوف رحمہ اللہ کا خاندان شجاعت و بصالت میں مشہور و معروف تھا، کیونکہ انہیں ہمیشہ جنگوں سے واسطہ رہتا تھا۔ وقعت حروب عدیدۃ بین بنی عامر بن صعصعہ وغیرها من القبائل۔ معجم قبائل العرب القدیمیہ والحدیثیہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 709۔ اسلام لانے کے بعد اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے فتوحات اسلامیہ میں بھرپور حصہ لے کر رہائی نمائی سر انجام دی، اور اپنی کارکردگی اور فطانت و صلاحیت کا سکہ منوا کر امارت و ریاست کے عہدے پر سرفراز ہو کر اور مشرق و مغرب میں اسلامی جھنڈا لہا کر بہت سے لوگوں کو مشرف اسلام کیا۔ اسی طرح شجاعت و جرأت و بہادری کے ساتھ امام مسلم رحمہ اللہ کا قبیلہ بنی کشیر حسن و جمال میں بھی بہت زیادہ آگے تھا۔ دنیا ہو جاہ و جلال اور وجاہت و عظمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنی کشیر کو حسن و جمال کا بھی وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے لمبی روایت لکھی ہے، جس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں انشاءاللہ المعمرون والوصایا میں، کہ اس میں ذکر ہے کہ ذوالرقبیہ کے ایک آدمی تھا ان کے قبیلے کا۔ اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں مرد بالغ تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا۔ اس کے ساتھ 1000 عورتیں تھیں، کوئی ابا جی، کوئی دادی جی اور کوئی چاچا جی پکار رہی تھی۔ اسی طرح ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو اونٹنی لی تھی وہ بھی بنی کشیر کے اونٹنیوں سے تھی۔ وَإِنَّ الَّذِي أَخَذَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابی بکر رضی اللہ عنہ هي القصواء وَإِنَّهَا كَانَتْ من نعم بنی کشیر۔ فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 235۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ کے قبیلہ بنو کشیر کے کچھ افراد شرف صحابیت کو بھی پہنچے ہیں۔ بنی کشیر کے بہت سے افراد شرف صحابیت سے مشرف ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کو انعام و اکرام اور خلعت سے نوازا۔ حجۃ الوداع سے پہلے اور جنگ حنین کے بعد بنو کشیر کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ ان میں ایک سعود بن عروہ ہیں، مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک جاگیر ان کو عطا کی اور ایک کتاب لکھ کر دی۔ اور اسی طرح دوسرے حیدہ بن معاویہ بن کشیر ہیں، اور اسی طرح تیسرے قرہ حبیڑہ بن عامر بن سلمہ بن کشیر ہیں۔ یہ بھی مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلعت سے نوازا اور بنی کشیر کے صدقات وصول کرنے کے لیے والی مقرر کیا۔ طبقات الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 231 ابن سعد۔ علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ قرہ بن حبیڑہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں، وَقَسَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبین کان یلبسہما اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 104۔ اسی طرح مالک بن عمرو بن عقیلی ثم القشیری رضی اللہ عنہ، یہ بھی مسلمان ہوئے۔ ابو امیہ انس بن مالک القشیری، یہ بھی مسلمان ہوئے اور صحابی ہیں۔ بصرہ میں سکونت اختیار کی، ارباب سنن میں ان سے روایات ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو صحابی ہیں۔ اس کے لیے آپ اگر اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں تو اسد الغابہ الاصابہ فی تمہید الصحابہ اور مختصر تاریخ نیشاپور وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ نیز اس خاندان سے بہت سے محدثین، روات، حدیث مصنفین اور صاحب بڑا تقوی پیدا ہوئے۔ ستہ وغیرہ میں ان کی احادیث موجود ہیں، جن چند راویوں کے میں نام انشاءاللہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ان میں پہلے ابو القاسم عبد الکریم بن حوزان بن عبد الملک بن طلحہ القشیری،
المتوفی 465 ہجری۔ احد مشاہیر الدنیا بالفضل والعلم والزہد واولادہ واہلہ کلہم فضلاء مشہورون۔ اللبافی تہذیب الانساب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 38۔ دوسرے ہیں ابو نصر عبد الرحیم بن عبد الکریم ابو القاسم القشیری، المتوفی 514 ہجری۔ تیسرے ہیں عبد الواحد بن عبد الکریم القشیری، المتوفی 494 ہجری، شذرات الذہب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 401۔ چوتھے ہیں عبد المنعم بن عبد الکریم القشیری، المتوفی 532 ہجری، تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 270۔ پانچویں ہیں امت الرحیم بنت ابی القاسم عبد الکریم القشیری۔ چھٹے ہیں بکر بن محمد بن علامہ ابو الفضل القشیری البصری المالکی، المتوفی 344 ہجری۔ ساتویں ہیں عبد الرحمن بن نعیم القشیری والی خراسان۔ آٹھویں ہیں عبد الرحمن بن عثمان بن عفان القشیری، کتاب الصلہ۔ نویں ہیں محمد بن سعید بن عبد الرحمن القشیری الحرانی۔ دسویں ابو الاعلیٰ عبید بن محمد بن عبید القشیری مسند نیسابور۔ گیارہویں کلثوم بن ایاد بن رسول بن الاعور بن قشیر۔ بارہویں مسدد بن قطن بن ابراہیم القشیری النیسابوری۔ محمد بن زنجوی القشیری النیسابوری، صاحب امام اسحاق بن راہوے۔ ابو الاسد ہبۃ الرحمن بن عبد الواحد بن ابی القاسم القشیری۔ شیخ الاسلام محمد بن علی بن وہب بن مطیع القشیری۔ اسماعیل بن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر القشیری وغیرہم کثیرون۔ اسی طرح ہم آگے بیان کرتے ہیں کہ فتح نیشا پور، امام مسلم رحمہ اللہ کا شہر نیشا پور، اس کو فتح کس طرح کیا گیا۔ امیر عبداللہ بن عامر بن قریظ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف 31 ہجری کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں سلہنی شہر کو فتح کیا اور وہاں جامع مسجد کی بنیاد رکھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت 23 ہجری میں احنف بن سے قیس نے اس کو فتح کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں عبداللہ بن عامر نے اس کو دوبارہ فتح کیا۔ معجم البلدان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 331۔ اسی طرح بنائے نیشابور، یہ شہر نہایت قدیم و عتیق ہے، 3 صدی عیسوی یا 4 صدی عیسوی کے آغاز میں یہ بنا ہے۔ 4 صدی عیسوی کے آغاز میں ساسانیوں کے زمانہ اقتدار میں شاپور اول یا شاپور دوم نے اس کی بنیاد رکھی، کیونکہ 330 عیسوی میں یہ شہر حکومت کا پایہ تخت تھا۔ چنانچہ اگر آپ اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں تو مختصر تاریخ نیشاپور میں اس کی آپ کو تفصیل ملے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح نیشاپور نام رکھنے کی وجہ تسمیہ۔ نیشاپور کے نام کی وجہ تسمیہ کے بارے میں عام طور پر 3 اقوال بیان کیے جاتے ہیں۔ تو 3 اقوال جو ہیں اس میں سے میں انشاءاللہ ایک ذکر کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ آپ تلاش کریں اور اس کا جواب دیں کہ وہ کون کون سے ہے، کیا وجہ ہے۔ میں ایک اس میں سے ذکر کر دیتا ہوں۔ بادشاہ صابور نے کئی شہر آباد کیے تھے، ان میں سے ایک نیو صابور تھا، پسندیدہ صابور تھا، نحیف کر کے نیسابور پڑھا جانے لگا۔ تاریخ ایران اردو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 323۔ نیشاپور شہر کے والی اول۔ دوبارہ فتح کے بعد 32 ہجری میں نیشاپور کے سب سے پہلے والی قیس بن الہیثم السلمی مقرر کیے جاتے ہیں۔ وولیہ نیسابور ہی فتح قیس بن الہیثم السلمی، فتوح البلدان صفحہ نمبر 570۔ اور 41 ہجری میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ ان کو نیشابور کا گورنر مقرر کیا۔ موجب الانصاب والاسرات صفحہ نمبر 75۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے عہد میں ولایت نیشابور: پہلے طاہر بن الحسین 205 ہجری۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہیں طلحہ بن طاہر نائب عبداللہ اخی 207 ہجری، علی بن طاہر 213 ہجری، عبداللہ بن طاہر 214 ہجری، طاہر الثانی بن عبداللہ 230 ہجری، المعتز بن المتوکل 235 ہجری، محمد بن طاہر بن عبداللہ 248 ہجری، محمد بن اوس الانباری 253 ہجری، طاہر الثالث بن محمد 260 ہجری، احمد بن عبداللہ الخجستانی 261 ہجری۔
نیشاپور میں معلم اول، نیشاپور میں قرآن مجید کے معلم اول کی حیثیت سے جس نے کام کیا اس کا نام یحییٰ بن صبی النیسابوری ہے۔ امام یحییٰ بن صبی معلم قرآن اول تھے۔ مختصر تاریخ نیشاپور، صفحہ نمبر 17 میں آپ اس کی تفصیل مکمل دیکھ سکتے ہیں۔